اطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر علماء باوقار مشائخ اعظام بالخصوص شہزاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی سید عبدال حسنی والحسینی دام ظلہ العالی زینت مسند تدریس و افتاح حضرت علامہ شاہ مفتی سرفراز صاحب قبلہ مفتی اعظم مہراج حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ میں حدیث درود و سلام باواز بلند پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ توجہ اس طرف، آپ 10:30 بجے آئے ہیں، آپ کو صرف 1.5 گھنٹہ ہوا ہے، ہم 2.5 گھنٹے سے بیٹھے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں مولانا شاکر صاحب؟ جی ہاں، تو اب آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہے۔ علماء کرام مشائخ اعظام آتے جاتے رہیں گے، تھوڑی دیر کے لیے حاضر آئے ہیں، مجھے اصل میں حکم ہوا ہے 2-3 شعر اعلیٰ حضرت کے پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ مل کر پڑھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ پیغام وہی ہے جو سید صاحب دے کر گئے ہیں، میں اس کو اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آواز آنی چاہیے آپ کی بھائی۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ 75 سال سے ایک دن بھی کم نہیں ہوں گے حضرت، اور جوان خاموش ہے۔ جوانوں کو سبحان اللہ زور سے کہنا چاہیے، اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ جو بھی مارکیٹ میں پروڈکٹ لے کے آئے لپکو نہیں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ ارے اس مردار پہ کیا للچایا، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی۔ ہاں یہ بلاتا ہے، ادھر جانے کا نہیں ہے، کہتے ہیں نا بھائی، یہ بلا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے، سونا جنگل
رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، اور مولا تیرے عفو و کرم ہے میرے گواہ صفائی کے، میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دیا سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد علماء کرام مجتہدین عظام، کیونکہ اولی الامر سے مراد بادشاہ ہو تو بادشاہوں پر بھی لازم ہے کہ وہ علماء کی پیروی کریں، تو پیروی علماء کرام کی۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے۔ کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا بیان قرآن مجید میں ہے۔ جب ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، واضح بیان ہے، تو پھر ہم ڈائریکٹ قرآن سمجھ لیں گے۔ ایک فرقہ گمراہ ہوا، کہا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا دوسری آیتوں میں، کیا ارشاد فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب لوگوں کے قلوب کو صاف بھی کرتا ہے، مزکا بھی کرتا ہے، مصفا بھی فرماتا ہے، اور انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ قرآن میں اگرچہ ہر چیز کا بیان ہے، ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سکھلائیں گے حضور، اور وہ بتائیں گے جنہوں نے حضور سے قرآن مجید سیکھا ہے۔ ڈائریکٹ قرآن مجید برہان رشید بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے کوئی اس کا مفہوم اور معنی اور مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعض صحابہ کرام، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی قرآن مجید کی مراد کو نہیں پہنچ سکے۔ ایک جنگ میں صحابہ تشریف لے گئے، اور ایک صحابی زخمی ہوئے، سر میں شدید زخم، گہرا زخم آیا، رات میں سوئے، نہانے کی حاجت ہوئی، صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ پانی موجود ہے، کیا مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ہے، صحابہ نے جواب دیا، بعض صحابہ نے، کہ اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، یہاں تو پانی موجود ہے، فزیکلی پانی موجود۔ کہا کہ آپ کو نہانا پڑے گا، اور انہوں نے غسل کر لیا
اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ جلال میں آ گئے، فرمایا قتلوہ، لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، انہیں قتل کیا ہے، ان کا مرڈر ہوا۔ اللہ سألوا اذا لم يعلموا، جب معلوم نہیں تھا تو اپنے سے زیادہ علم والوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ انما شفاء العجز السؤال، ہر عاجز کر دینے والی چیز کا علاج سوال کرنا ہے۔ تو رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان پر بھی رسول اللہ نے لازم قرار دیا کہ اپنے سے زیادہ علم والوں سے پوچھو۔ حالانکہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن ان کی زبان میں لغت قریش پہ نازل ہوا، عربی زبان ہے، ان کی مدر ٹنگ ہے، مادری زبان ہے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر صحابی قرآن کے ہر مطلب تک، آیت کے مراد تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضور کی حدیث سرکار نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اتباع اور پیروی کرنا۔ میرے بعد پیروی کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ عمر فاروق کی۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی کرنا اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرنا۔ اپنی سنت بھی لازم قرار دی، اپنے بعد خلفاء راشدین کی سنت بھی۔ کیوں لازم قرار دی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام میں سے بھی 22 یا اس سے کچھ کم زیادہ صحابہ کرام مجتہد تھے، درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ ہر آدمی حدیث کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ سکتا، حدیث کا معنی۔ آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ حدیث سمجھتے ہیں۔ سنیے، صحابہ کرام میں سے وہ جو حضور کے شاگرد ہیں، وہ حدیث کی مراد اور مفہوم بسا اوقات نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ ایک اگزامپل پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے سوال کیا، حدیث ہے، حدیث کہتی ہے الوضوء مما مسته النار، آگ میں پکی ہوئی چیز اگر کوئی کھا لے تو اس کو وضو بنانا ہے۔ بناتے ہیں وضو؟ نہیں بناتے، پوری بریانی کی پلیٹیں غائب، سب کچھ کھا کے سیدھے نماز پڑھنے جاتے، وہ بھی اس حدیث پر عمل نہیں کرتے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو آپ سمجھیں۔ انہیں اطمینان نہیں ہوا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لیں گے۔ بولیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مجتہد صحابی، جن کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے چچا زاد بھائی عبداللہ کو علم اور حکمت اور قرآن کا علم عطا فرما۔ وہ فرماتے تھے اگر میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن مجید میں اسے تلاش کروں گا۔ ہاں، ان کے لیے قرآن مجید اور اس کے معنی روشن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے اور کہا کہ حضور اطمینان نہیں ہوا، اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ الوضوء مما مسته النار، آگ سے پکی ہوئی چیز اگر کوئی کھا لے تو وضو، اس وضو کا معنی کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وضو کا 2 معنی ہے، ایک تو لٹرل میننگ ہے، لغوی معنی ہے، اس کا معنی ہے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، اور ایک اصطلاحی معنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا وضو بنائیں جس طرح نماز کے لیے، قرآن مجید چھونے کے لیے، پکڑنے کے لیے، نوافل کے لیے، عبادات کے لیے وضو بناتے ہیں۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ لغوی معنی ہے، لٹرل میننگ ہے، یعنی آگ سے پکی ہوئی چیز کھاؤ تو چونکہ اونٹ کے گوشت وغیرہ میں بساند ہوتی تھی، اس وجہ سے فرمایا کہ ہاتھ بھی دھو لیا کرو اور کلی بھی کر لیا کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ حدیث شریف ہے، صحابی رسول میں سے بعض صحابی کو نہیں سمجھ میں آتی تھی، یہ جو مجتہدین صحابہ تھے وہ اس کا صحیح مطلب اور معنی دوسرے صحابہ کو بتاتے تھے۔ یہی وجہ ہے
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، آپ کی اصلاح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمائی، تو آپ نے برجستہ لوگوں سے کہا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک کہ یہ بڑے علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود حیات ہیں، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، سوال جو بھی ہوگا مفتی صاحب سے ہوگا۔ مجتہد صحابہ میں یہ، میرے عزیز میرے دوست، بہت کم وقت ہے، دستار بھی ہونی ہے، سید صاحب قبلہ کا خطاب بھی ہونا ہے، میں کچھ خاص باتیں آج چونکہ کسی نے میری توجہ اس طرح مبذول کرائی بالا گھاٹ آنے کے بعد، تو میں نے کہا کہ کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں بالکل اختصار کے ساتھ۔ تو حدیث سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہاں تو عالم یہ ہے، پنچر بنانے والا کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ حدیث سمجھ رہا ہوں۔ محمد الحبیب صاحب توجہ، علماء کرام آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بڑا ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں بھائی آپ لوگ، توجہ علماء کرام۔ آج پان کے ٹھیلے والا بھی کہتا میں ڈائریکٹ حدیث سمجھ رہا ہوں، میں ڈائریکٹ مسئلے نکال لیتا ہوں، مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیے، حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ 500 صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا انہوں نے، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ 500 صحابہ کے شاگرد ہے امام سلیمان اعمش، اور امام ابن الحاج نے اس کو مدخل کے اندر ذکر فرمایا۔ اس چیز کو کیا فرماتے ہیں حضرت سلیمان اعمش؟ فرماتے 20 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں سنی جو مجھے پہلے سے نہ معلوم ہو۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ 20 سال، اور وہ بھی علم کے دور دورہ کا ماحول، اور علم کا دور دورہ تھا، عروج کا زمانہ، ایک ایک محدث کو لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ حدیثیں صحیح سندوں کے ساتھ یاد ہوتی تھی۔ اس زمانے میں فرما رہے 500 صحابہ سے حدیث کا علم سیکھا، حدیثیں حاصل کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتے، ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہم حدیث کو مجتہدین تک پہنچا دیتے ہیں۔ مجتہد جو اللہ کی توفیق سے سمندر میں ڈوبکی لگا کر کے حدیث کے معنی میں غور کر کے ان تمام علوم کو جو ضروری ہوتے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، ناسخ و منسوخ کا علم، پھر حدیث میں حدیث کس درجے کی ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد اس کے مفاہیم اور معانی میں الگ الگ زاویے سے غور و فکر کرنے کے بعد پھر مسائل نکالتا ہے۔ ان کا کام ہے مجتہدین کا، وہ حدیث کا مفہوم اور معنی بتاتے ہیں، ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ This is not the cup of tea of everyone. No. اسی وجہ سے آج 1200 سال کا عرصہ الحمدللہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں۔ کون ہے؟ تابعی ہیں۔ حدیث شریف انہوں نے صحابی سے سنی ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وجہ سے ہم تمام احناف اور حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا امام اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ ایک صاحب ایک روایت اعتراض لے کر آئے، اعتراض کیا تھا کہ بولے انہیں امام کے پیچھے نماز سورہ فاتحہ پڑھنی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تمہارا استاد کون ہے؟ کہا انجینئر مرزا۔ کہا یار کوئی حدیث کسی سے پڑھی نہیں ہے، عربی کا نہیں آتی ہے۔ کہا کسی مدرسے سے فارغ؟ کا نہیں، کلپ سنی ہے، کلپ، وہ کلپ اس کانے دجال کی، وہ صرف گمراہ کرتا ہے۔ سنیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ میں صرف اس ایک مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ میں نے کچھ حوالے نوٹ کیے ہیں۔ پہلے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں منع فرمایا جب آیت کریمہ نازل ہوئی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اس آیت سے
وہ قرآن مجید کی تلاوت منسوخ، ایبروگیٹڈ، اور اس پر ابن تیمیہ نے خود فتاوی ابن تیمیہ کے اندر 22ویں جلد میں لکھا کہ اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، کہ یہ آیت کریمہ قرآن مجید نہ پڑھنے کی جو آیت ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو بالکل خاموش رہو، کوئی بات چیت نہ کرو، توجہ کے ساتھ سنو، قرآن مجید کی بھی تلاوت نہ کرو، یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نماز میں تلاوت نہیں کرنی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کوٹ کر کے انجینئر مرزا نے کہا کہ یہ تو جہری نمازوں میں ہو گیا، سری نماز میں کیا کریں گے آپ، ظہر میں اور عصر میں؟ وہ کہتا ہے کہ اب تیرا کیا ہوگا، ڈائلاگ مار رہا۔ ہم نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے امام نے اور فقہائے احناف نے ساری دلیلیں حدیث مبارکہ کی پیش فرما دی ہیں، اور الحمدللہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں۔ تھوڑی دیر توجہ آپ فرما دیں گے، میں بڑی اختصار کے ساتھ ختم کر کے انشاءاللہ اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 846 ہے، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 904 اور 905۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، یعنی جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، خاموش رہنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی کی حدیث مبارک حدیث نمبر 922، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، امام اس لیے ہوتا ہے کہ تم اس کی پیروی اور اقتداء کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئی، 3 حدیثیں بلکہ، اس کے علاوہ اور بھی حدیث مبارکہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مبارکہ جس کو کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یہ طبرانی معجم الکبیر کے اندر بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ لہذا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، نہیں قرات نہیں کرنی، سورہ فاتحہ بھی نہیں۔ اب مولا کائنات کی ایک حدیث سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، اور جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت کے خلاف کیا۔ یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت مولا کائنات، صحابہ کرام۔ اب ایک اور روایت سنیے، یہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے فحسبہ قراءۃ الامام، تو امام کی قرات ہی اس کے لیے کافی ہے۔ زور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ قرات منسوخ ہے، پہلے تھی، اب جو حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ پہلے والی پیش کرتے ہیں، یہ منسوخ ہو چکا ہے حکم، اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام اوزاعی وغیرہ کئی لوگ آئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اسی زمانے میں، اور کہا کہ ہمیں آپ سے مناظرہ کرنا ہے کہ امام کے پیچھے قرات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ لوگ کتنے ہیں؟ تو کہا کہ 20 22 25 مناظر ہیں۔ کہا میں 25 لوگوں سے بیک وقت مناظرہ نہیں کر سکتا، آپ ایک کام کیجئے، کسی ایک کو اپنا ریپرزنٹیٹیو، اپنا نمائندہ بنا لیجئے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، امام اوزاعی کو ہم اپنا نمائندہ بناتے۔ انہوں نے ان کو نمائندہ بنایا، کہا کہ ان کی جیت ہماری جیت، کہا کہ ہاں۔ کہا ان کی ہار ہماری ہار، کہا ان کی فتح ہماری فتح، آپ کی فتح، ٹھیک ہے۔ ان کی شکست ہماری شکست، یہ آپ کے نمائندہ ہے، یہ آپ کے ریپرزنٹیٹیو، کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے نمائندہ ہے، ریپرزنٹیٹیو ہے، اب یہ جو بھی ان کی بولی وہ ہمارے سب کی بولی ہے۔ سب اگری ہو گئے، امام اعظم ان سے کہلوایا، بس مناظرہ ختم ہو گیا۔ کہا مناظرہ تو ختم ہو گیا؟ کہا مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا، ختم کیسے ہوگا؟ کہا یہی تو امام کرتا ہے،
اللہ کی بارگاہ میں سارے مقتدیوں کی طرف سے وہی دعائیں کرتا ہے، وہی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہی قرات، تو نہ سورہ فاتحہ کی تلاوت جائز نہ دوسری سورت کی تلاوت جائز۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اور روایت موجود ہے، اور یہ ہے ظہر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نے تلاوت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ نماز میں وہ قرات میں مجھ سے جھگڑتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں۔ ظہر میں بھی عصر میں بھی منع فرمایا ہے، اور جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یا تو پہلے کی ہے یا وہ منفرد آدمی جب تنہا آدمی نماز پڑھے اس وقت سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ میں سورت بھی ملائے گا۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، گزارش یہ کرنی ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے یہ غیر مستند غیر معتبر لوگوں کے پاس نہ جائیں، ان سے نہ سیکھیں، ہمارے مستند علماء کرام کے پاس آ کر کے علم دین حاصل کریں۔ ایک سمپل سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، آخری بات وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے اولیاء کرام ہیں اور جتنے محدثین ہیں وہ سارے مقلد ہیں۔ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ؟ ارے سارے، یہ کوئی ایک ایسی کتاب حدیث کی مستند لا کر نہیں بتا سکتے جو کسی غیر مقلد نے جو ہے وہ مرتب کی ہو۔ بعد والوں کی ہم بات نہیں کرتے، جو گمراہ ہیں ان کی بات نہیں، ہم محدث امام المحدثین کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، امام نسائی، جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب مقلد ہیں، جتنے اولیاء ہیں وہ سب الحمدللہ مقلد ہیں، کیونکہ سنی ہونا یہ ولایت کی پہلی شرط ہے، سنی ہی ولی ہوتا ہے۔ تو غریب نواز بھی الحمدللہ حنفی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ داتا گنج بخش علی حجویری سنی حنفی، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حنفی، حضرت صابر پیا کلیری حنفی، محبوب الہی حنفی، حضرت سیدنا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی سنی، حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حنفی۔ آپ دیکھیں جتنے بزرگان دین ہیں، ہمارے سرکار بابا تاج الدین بھی حنفی، اعلیٰ حضرت بھی حنفی، صاحب البرکات بھی حنفی، آل رسول احمدی بھی حنفی، سرکار نور بھی حنفی، سادات بیگن پلی بھی حنفی، بولے سبحان اللہ۔ تو ہم ان اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز میں دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور اللہ کا انعام ہے نبیوں پر اور صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، الحمدللہ صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، تمام امت کا الحمدللہ اجماع ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہے، لہٰذا نئے نئے جو مسائل لوگ چھیڑتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اور آپ کی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ علماء اہل سنت سے اس طرح کوئی سوال آتا ہے تو آپ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے شبہات کا رفع کیا جائے گا، تشفی بخش دلائل کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ ہم بلا وجہ کی بات نہیں کرتے، ادھر ادھر کی دوسری باتیں نہیں، دلائل کی روشنی میں۔ ابھی سید صاحب قبلہ کا شاندار خطاب ہوا الحمدللہ، اور حدیثیں تو بہت ساری ہیں، اب گفتگو کا وقت نہیں ہے، اب ہر حدیث پہ عمل بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت عطا فرمائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔